الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا مولانا محمدًا كان عليًا في درجات وفاطمة في تطهيرات وحسنًا في صفات وشهيدًا في تجليات زين العابدين بالعبادات وباقر العلم الأولين والآخرين بمعلومات صادقًا في أقوال كاظمًا في جميع الأحوال متمكنا في مقام الرضا جواد كفه عند الأطاع هاديا في سبيل النجاة عسكريا معلوسات مهديا في طريق اليقين غياث المستغيثين معين الملة الدين صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم لي خمسة نطفي بيا حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایماں مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات پشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی اے اشرف زمانہ سمانائے مدد نما درہائے بستاراز خلید کرم کشا سرورہ شاہا کریمائے دستگیر اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کون سوئے ماں منزل سے آگے بڑھ کے تو منزل تلاش کر منزل سے آگے بڑھ کے تو منزل تلاش کر مل جائے تجھ کو قطرات و سمندر تلاش کر مل جائے تجھ کو قطرات و سمندر تلاش کر ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر اور دل پاک نہیں ہوتا تو پاک نہیں ہو پاتا انسان دل پاک نہیں ہوتا تو پاک نہیں ہو پاتا انسان ورنہ تو ابلیس کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض بہت ورنہ تو ابلیس کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض بہت اور سجدوں سے تیرے کیا ہوا دنیا بدل گئی سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر اور وہ 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ وہ 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ آج ہزاروں قوم ہے مگر کرتی ہے غلامی آج ہزاروں قوم ہے مگر کرتی ہے غلامی ابھی میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس کا معنی اور مطلب سمجھانے سے پہلے آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک مختار ہم غریبوں کے غمگسار سید ابرار و خیار رحمت للعالمین طٰہٰ و یاسین انیس بے کساں کارساز درد مندہ کونین میں سب سے انوکھے اور سب سے نرالے دائی حلیمہ کی جگر پارے سیدہ آمینہ کے لاج والے حضرت عبداللہ کی گود والے کہ جس کے چہرے کو قرآن نے والضحیٰ کہا ہے جس کے ہاتھ کو قرآن نے ید اللہ فوق ایدیہم کہا ہے
جس کے سینے کو قرآن نے علم نشرح لک صدرک کہا ہے، جس کے لب کو قرآن نے لب یوحا کہا ہے، جس کی نبوت کو قرآن نے یا ایھا النبی کہا ہے، جس کی رسالت کو قرآن نے یا ایھا الرسول کہا ہے، جس کی چادر کو قرآن نے یا ایھا المدثر کہا ہے، جس کی کملی کو قرآن نے یا ایھا المزمل کہا ہے، جس کے شہر کو قرآن نے لا اقسم بہذا البلد کہا ہے، جس کے رحمت کو قرآن نے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کہا ہے، اسی آقا نامدار حضور احمد مجتبی ارواح نافدہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے باواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کرے پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک سوداگر یعنی کہ وہ جہاز میں بیٹھا ہوا مچھلی پکڑ رہا تھا اور آقا علیہ السلام پر درود پاک پیش کر رہا تھا، آقا علیہ السلام پر درود پاک پڑھ رہا تھا اور مچھلی کو پکڑ رہا تھا، اور ایک مچھلی اس درود پاک کو غور و فکر کے ساتھ سنتی تھی۔ جیسے ہی وہ جال کے اندر آ گئی تو اس سوداگر نے اس مچھلی کو بازار کے اندر بیچ دیا۔ جیسے ہی بازار کے اندر بیچ دیا تو اسی بازار میں ایک صحابی رسول مچھلی کو خریدنے کے لیے آتے ہیں۔ جیسے ہی مچھلی کو خریدنے کے لیے آتے ہیں اور اپنے گھر دیتے ہیں، آقا علیہ السلام کو دعوت دی جاتی ہے۔ آقا علیہ السلام دعوت کے لیے تشریف لاتے ہیں اور جیسے ہی وہ صحابی رسول اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ اس مچھلی کو اچھی طرح سے تیار کرو، اچھی طرح سے اس کو پکاؤ، کیونکہ آج آقا علیہ السلام کی دعوت ہمارے گھر ہے، آمینہ کے لال کی دعوت ہمارے گھر ہے، فاطمہ الزہرا کے بابا کی دعوت ہمارے گھر ہے۔ جیسے ہی صحابی رسول کی بیوی نے مچھلی کو لیا، مچھلی کو تیار کرنا چاہا اور جیسے ہی آگ کے اندر ڈالا تو اس مچھلی کو آگ اثر نہیں کر رہی تھی۔ جیسے ہی آگ اثر نہیں کر رہی تھی وہ صحابی رسول کی بیوی بے چین اور بے قرار ہو جاتی ہے، پریشان ہوتی ہے کہ آگ مچھلی کو کیوں نہیں جلاتی ہے، آگ اثر کیوں نہیں کرتی ہے۔ تو صحابی رسول کی بیوی اپنے شوہر سے کہتی ہے، وہ صحابی رسول حضور پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ سارا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے فرمایا، اے میرے صحابہ سن لو، اے میرے صحابی سن لو، یہ وہ مچھلی ہے کہ جب سوداگر مجھ پر درود پڑھ رہا تھا اور یہ مچھلی میرے درود کو غور و فکر کے ساتھ سن رہی تھی، اس درود کے سننے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر دنیا کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ ارے دنیا کی آگ تو اسے جلا نہیں سکتی مگر اس کو آخرت کی آگ بھی جلا نہیں سکتی، اس کو جہنم کی آگ بھی جلا نہیں سکتی۔ ارے جو مچھلی ایک جانور جو درود پاک سننے کی برکت سے اللہ اس کو دنیا اور آخرت کی آگ سے بچا سکتا ہے، تو کیا مصطفیٰ کا غلام، مصطفیٰ کا امتی آقا علیہ السلام پر درود پاک پڑھے گا تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ سے نہیں بچائے گا؟ ضرور بچائے گا، مگر اس کے لیے سچے عقیدت کا ہونا ضروری ہے، سچی محبت کا ہونا ضروری ہے، سچے پیار کا ہونا ضروری ہے۔ تو اسی روایت کے ماتحت اور ایک مرتبہ تمام انبیاء اکرام، تمام رسولان اسلام، تمام اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے باواز بلند درود پاک نذرانہ پیش کرے پڑھی اللہم صلی علی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مرحومہ کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور جنت الفردوس میں پنجتن پاک کا سایہ نصیب فرمائے اور ان کے اہل خانہ کو مولا سید سجاد کے صدقے صبر جمیل عطا فرمائے۔
اللہ رب العزت اپنے کلام ارشاد فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، یعنی کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، اور میری ناشکری نہ کرو، میرا شکر ادا کرو۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت مقدسہ کے اندر شکر کرنے کا حکم دیتا ہے اور ذکر کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے، ہر طرح کی عظمتوں سے نوازا ہے، ہر طرح کی طاقت سے نوازا ہے، ہر طرح کی شہرت سے نوازا ہے، ہر طرح کی دولت سے نوازا ہے۔ اس کے باوجود بھی انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کرتا ہوا نظر آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ ارے جب انسان کے پاس نعمت نہیں ہوتی ہے اس وقت اللہ کی بارگاہ میں جاتا ہے، روتا ہے اور گر گراتا ہے، اللہ اسے اولاد عطا فرماتا ہے، اگر وہ بے اولاد ہے اسے اولاد عطا فرماتا ہے، اگر قرض دار ہے اللہ اس کو قرض سے نجات دلا دیتا ہے، اگر بے روزگار ہے اسے روزی عطا فرما دیتا ہے، اگر پریشان حال ہے اللہ اس کی پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے۔ مگر جب اللہ سب نعمتوں سے نواز دیتا ہے پھر وہ انسان، پھر وہ بندہ اللہ کی ناشکری کرتا ہوا نظر آتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اللہ جب نعمتیں عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی جب ہمیں سکون عطا فرمائے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کو یاد کرنا چاہیے، اور اللہ کو یاد کرنا یہی ہے کہ اللہ کا ذکر کیا جائے۔ اگر تم اللہ کو یاد کرو گے اللہ تمہیں یاد کرے گا، اگر تم اللہ کا ذکر کرو گے اللہ تمہارا ذکر کرے گا، اور اللہ کے ذکر سے اللہ تمہیں عروج عطا فرمائے گا، اللہ تمہیں بلندی عطا فرمائے گا۔ اور اللہ کا سب سے افضل ذکر ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ کی برکت یہ ہے کہ اگر کوئی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اللہ اس سے سکون عطا فرماتا ہے، ایمان کی دولت عطا فرماتا ہے۔ حضور نے فرمایا جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اور ایمان کے ساتھ دنیا سے جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت جیسی نعمت عطا فرماتا ہے، جنت جیسی برکت عطا فرماتا ہے۔ جو لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اللہ اس کی پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے، اس کے دل سے میل کو دور کر دیتا ہے، اس کے دل سے زنگ کو دور کر دیتا ہے۔ ارے اسی لیے تو کہتے ہیں مولا دل کا سنگ چھڑا قلب نوری پائی چلا، جس میں چمکے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ۔ جو لا الہ الا اللہ کثرت سے کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل سے ناپاکی کو دور کر دیتا ہے، اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اور لا الہ الا اللہ کی عظمت کیا ہے، اس کی برکت کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، اے پروردگار عالم مجھے ایسا وظیفہ بتا جو میرے لیے خاص، رب نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرو۔ حضرت موسیٰ نے عرض کی کہ پروردگار عالم یہ عمل تو تیرے ہر بندے کرتے ہیں، وہ عمل دے جو میرے لیے خاص ہو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ لا الہ الا اللہ کی برکت یہ ہے، یہ اتنا طاقتور ہے، یہ اتنا وزندار ہے کہ ایک پلڑے کے اندر ساری کائنات کو رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے کے اندر لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا بھاری اور وزندار ہوگا، بھاری اور وزندار ہوگا۔ اور جب کوئی لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اس وقت عرش ہلنے لگتا ہے، عرش حرکت کرنے لگتا ہے، اللہ عرش سے کہتا ہے او عرش سکون اختیار کر لے، سکون اختیار کر لے، تو عرش رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتا ہے اور کہتا ہے اے پروردگار عالم میں اس وقت تک سکون اختیار نہیں کروں گا جب تک لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کی مغفرت نہ ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اسی وقت اس لا الہ الا
الا اللہ پڑھنے والے کی مغفرت فرما دیتا ہے، بخشش فرما دیتا ہے۔ ارے لا الہ الا اللہ کے اندر، کلمے کے اندر اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے کہ انسان اگر سچے دل سے پڑھ لیتا ہے تو اللہ اس کو ایمان کی دولت عطا فرماتا ہے، ایمان کی دولت سے نواز دیتا ہے، اسے جہنم سے داخل جنت کر دیتا ہے۔ کس طرح کہ ہندوستان کی سرزمین پر، اسی ہندوستان کی سرزمین پر جب ایک مشرک، جب ایک کافر جب پریشانی کے اندر مبتلا تھا، اپنے تمام خداؤں کے پاس گیا، اپنے تمام جھوٹے خداؤں کے پاس گیا، تمام باطل خداؤں کے پاس گیا، مدد طلب کی، کسی نے مدد نہیں فرمائی، کسی نے اس کی امداد نہ کی۔ جب کسی نے اس کی امداد نہ کی تو پریشان ہونے لگا۔ اس نے سوچا کہ اب میں ان کے پاس جاؤں کہ جس کا ایک خدا ہے، وہ کس طرح مدد کرتا ہے۔ جیسے وہ مشرک خدا کی بارگاہ میں جاتا ہے اور خدا کی بارگاہ میں جا کر خدا سے مدد طلب کرتا ہے، جیسے ہی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مدد طلب کرتا ہے تو اسی وقت غیب سے آواز آتی ہے، لبیک یا عبدی، پکار میرے بندے، کیا پکارتا ہے، مانگ میرے بندے، کیا مانگتا ہے۔ اور جیسے ہی ملائکہ نے اس کی آواز کو سنی اور سنا کے رب نے اس کی آواز پر لبیک یا عبدی کہا ہے، ملائکہ حیران ہو گئے اور رب کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں، اور پروردگار عالم یہ تیرا نافرمان بندہ ہے، یہ تو مشرک ہے، تو نے اس کی آواز پر لبیک کیوں کہا ہے؟ رب نے فرمایا، او میرے ملائکہ، او میرے فرشتوں سن لو، ارے اس نے اپنے جھوٹے خداؤں کے پاس گیا تھا، کسی نے اس کی مدد نہیں کی ہے، اگر میں اس کی مدد نہیں کروں گا تو ان میں اور مجھ میں فرق کیا رہے گا؟ ارے میں اپنے بندوں سے پیار کرنے والا ہوں، ان سے محبت کرنے والا ہوں۔ جیسے ہی خدا نے اس کی مدد فرمائی اور اس مشرک نے اس منظر کو دیکھا تو اسی وقت کلمہ شہادت پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے، اسی وقت مسلمان ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مشرک کو، ایک کافر کو ایمان کی دولت دے سکتا ہے، ایمان کی دولت سے نواز سکتا ہے، تو کیا حضور کے امتی، حضور کے غلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کرے تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کے صدقے سے اس کی پریشانیوں کو دور نہیں کرے گے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے عظیم نعمتیں نہیں عطا فرمائے گا؟ اس کی پریشانیوں کو دور نہیں کرے گا؟ ضرور دور کرے گا، مگر اس کے لیے سچے عقیدے کا ہونا ضروری ہے، سچی محبت کا ہونا ضروری ہے، سچے پیار کا ہونا ضروری ہے۔ آج تو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، جو تسبیح گھمانے والے ہیں، جو 40 دن کے چلے کرنے والے ہیں، 40 دن چکر لگانے والے ہیں، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور خدا سے مدد طلب کرتے ہیں، وہ ہرگز مسلمان نہیں ہیں۔ جو آقا علیہ السلام کی شان میں توہین کرے، مصطفیٰ کی شان میں گستاخی کرے، وہ کبھی مسلمان ہو نہیں سکتا۔ ارے یہ تو مصطفیٰ کی بات ہے، ارے مصطفیٰ پر جو عظیم کتاب نازل ہوئی ہے، ارے جو اس کا انکار کرے، ایک آیت کا بھی انکار کرے، اس کے بیان کا بھی انکار کرے تو وہ کافر ہو سکتا ہے۔ ارے اتنا ہی نہیں، قرآن کے بعد جو کتابیں ہیں، جو نیچے کتابیں ہیں، توریت، زبور، انجیل وغیرہ جو آسمانی کتابیں ہیں، ارے اس کا انکار کرنے والا جب کافر ہو سکتا ہے تو آمینہ کے لال کے جو توہین کرے، ارے فاطمہ کے بابا کی جو گستاخی کرے، وہ ضرور کافر ہو سکتا ہے، وہ ضرور جہنمی ہو سکتا ہے، وہ ضرور جہنمی ہو سکتا ہے۔ ارے ہم آمینہ کے لال سے پیار کرنے والے ہیں، ان سے محبت کرنے والے ہیں، ان کی محبت میں اپنی جانوں کو قربان کرنے والے ہیں۔ ارے تم ان رابطیوں اور خارجیوں کو یہ سمجھتے ہو کہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، آمینہ کے لال سے محبت کرتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ان کو پہلے سے ہی کافر کہہ دیا ہے، ان کو پہلے سے اللہ نے جہنمی کہہ دیا ہے۔ ارے ان ظالموں سے کہہ دو، ان رابطیوں اور خارجیوں سے کہہ دو
کہ اپنی چٹائیاں سکل لے اور اوروں کی گود میں بیٹھنا چھوڑ دے، باہر کی ہواؤں سے بچ جائے، ورنہ تو ان کی داستان بھی نہیں رہے گی ہماری داستانوں میں، ان کی داستان بھی نہیں رہے گی ہماری داستانوں میں۔ اللہ نے کیسے ان کو کافر کہہ دیا؟ قرآن فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، یعنی کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ اللہ دھوکے میں نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے آپ کو ایمان والا سمجھ کر خود دھوکے میں ہیں، وہ خود دھوکے میں ہیں، اللہ کو دھوکے میں سمجھتے ہیں۔ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر پوشیدہ چیز کو جاننے والا ہے، حالانکہ وہ دھوکے میں ہے۔ جب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی، یہ آیت مقدسہ اس وقت نازل ہوئی کہ حضور کے صحابہ کے ساتھ بیٹھنے والے وہ اپنے آپ کو ایمان والے سمجھتے تھے۔ جب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، اس کے باوجود بھی ایمان والے کیوں نہیں ہے، ایمان والے کیوں نہیں ہے؟ تو حضور نے فرمایا، یہ اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، ارے ان کو کس نے کہا ہے؟ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ نے کہا ہے۔ حضور نے فرمایا، ارے جب یہ میری باتوں کو مانتے ہیں، میری باتوں پر عمل کرتے ہیں، ارے جس کو دیکھا نہیں ہے، اللہ کو دیکھا نہیں ہے، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، قیامت کو دیکھا نہیں ہے، قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، ارے جس کو دیکھا ہے اس پر ایمان نہیں رکھتے، وہ ہرگز ایمان والے ہو نہیں سکتے۔ جو آمینہ کے لال پر ایمان نہ رکھے وہ ایمان والے ہو نہیں سکتے، اور اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نبی کی طرح ہیں، ہم مصطفیٰ کی طرح ہیں۔ میں نے پوچھا کہ مصطفیٰ کی طرح کیسے ہے، آمینہ کے لال کی طرح کیسے ہے؟ وہ کہتے ہیں ان کے 2 ہاتھ ہیں، ہمارے بھی 2 ہاتھ ہیں، ان کا جسم ہے، ہمارا بھی جسم ہے، ارے ان کے 2 کان ہیں، ہمارے بھی 2 کان ہیں، ارے ان کے دانت ہیں، ہمارے بھی دانت ہیں، ارے ان کی اولاد تھی، ہماری بھی اولاد ہے، ان کے ماں باپ تھے، ہمارے بھی ماں باپ ہیں، ارے وہ انسان تھے، ہم بھی انسان ہیں، ارے ان کی 10 انگلیاں تھی، ہماری بھی 10 انگلیاں ہیں۔ ارے میں نے ان نادان سے پوچھا، ارے نادان بتا، آقا کی 10 انگلیاں ہیں اور تیری بھی 10 انگلیاں ہیں، اور میں تجھے کہنا چاہتا ہوں تیری 10 انگلیاں ملا لے اور آمینہ کے لال کی 1 انگلی، ارے اگر آسمان کے اوپر اٹھ جائے، چاند کے 2 ٹکڑے ہو سکتے ہیں، ارے تو اپنی ساری قوت ملا دے اور ساری انگلیاں ملا دے، ایک مصطفیٰ کی 1 انگلی کے برابر نہیں ہو سکتی، مصطفیٰ کی 1 انگلی کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم مصطفیٰ کی طرح ہیں، ارے جب ایک نبی دوسرے نبی کے برابر نہیں، ایک نبی دوسرے نبی کے برابر نہیں، تو تم مصطفیٰ کے برابر کیسے ہو سکتے ہو؟ تم آمینہ کے لال کے برابر کیسے ہو سکتے ہو؟ حضرت عیسیٰ حضرت موسیٰ کے برابر نہیں، حضرت موسیٰ حضرت اسحاق کے برابر نہیں، حضرت اسحاق حضرت اسماعیل کے برابر نہیں، حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم کے برابر نہیں، حضرت ابراہیم حضرت نوح کے برابر نہیں، حضرت نوح حضرت آدم کے برابر نہیں۔ ارے سارے انبیاء ایک ہو جائے، آمینہ کے لال کے برابر نہیں، آمینہ کے لال کے برابر نہیں ہو سکتے۔ آج حضور کی شان میں گستاخیاں، حضور کی آل کی شان میں گستاخیاں، حضور کے صحابہ کی شان میں گستاخیاں۔ ارے جب ہمیں ان سے مقابلہ کرنا ہے تو مقابلہ کس طرح کرنا ہوگا؟
اس طرح مقابلہ کرنا ہوگا کہ حضور سے سچی محبت کرنی ہوگی، حضور سے سچا پیار کرنا ہوگا، صحابہ سے سچی محبت کرنی ہوگی، اہل بیت سے سچی محبت کرنی ہوگی، اور صرف محبت سے کام نہیں چلے گا، ان کے نقش قدم پر چلنا ہوگا، ان کی سیرت پر عمل کرنا ہوگا، ان کو اپنا آئیڈیل بنانا ہوگا، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دینی ہوگی، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دینی ہوگی، اور صرف قرآن کی تعلیم سے بھی کام نہیں چلے گا۔ اس دور کے اندر صرف قرآن کی تعلیم دینے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ اس دور کے اندر کام چلے گا تفسیر قرآن سے کام چلے گا، صحابہ کی سیرت پڑھانا پڑے گا، انبیاء کی سیرت پڑھانا پڑے گا، اہل بیت کے سیرت کو پڑھانا پڑے گا، تب جا کر تمہارا بچہ ایمان والا بن سکے گا، تب جا کر تمہارا بچہ کامل مومن بن سکے گا۔ آج حضور کو اپنے برابر کہتے ہو، حضور کو اپنے برابر کہتے ہو، ارے جب تم حضور کی عظمت کو سمجھائی نہیں، حضور کی شان کو سمجھائی نہیں، تو تم حضور کی عظمت کو کیسے جان سکو گے؟ ارے جب غوث پاک کی عظمت کو نہ سمجھ سکے نادان، عبد القادر جیلانی کی عظمت کو نہ سمجھ سکے، تو یہ نادان حضور کی عظمت کو کیا سمجھے گے؟ ارے جب غوث پاک کی شان کو، غوث پاک کے بیٹے، غوث پاک کی روحانی بیٹے محی الدین ابن عربی جب عبد القادر جیلانی کی عظمت کو نہ جان سکے، ان کے مقام کو نہ جان سکے، یہ نادان کیا جانیں گے؟ ارے یہ تو مصطفیٰ کے غلام کی بات ہے، مصطفیٰ کے لاڈلے کی بات ہے کہ ان کی عظمت کو جب ان کے روحانی بیٹے نہ سمجھ سکے، ارے کیسے نہ سمجھ سکے، کیسے نہ دیکھ سکے؟ یہ جب حضرت محی الدین ابن عربی کے دل میں خیال آیا کہ تمام ولیوں کی شان کو دیکھوں، تمام ولیوں کی عظمت کو دیکھوں، انہوں نے مراقبہ کیا، مراقبہ جیسے ہی کیا اور مراقبے میں دیکھا حضرت جنید بغدادی کی عظمت کو، اللہ نے جنید بغدادی کو بڑی عظمت عطا فرمائی ہے، بڑی طاقت عطا فرمائی ہے، بڑی کرامت کا ولی بنایا ہے۔ ارے جنید بغدادی کے بعد معروف خرقی کے ولایت کو دیکھا، اللہ نے معروف خرقی کو بلند مقام عطا فرمایا ہے۔ اس کے بعد حضرت معین الدین کی عظمت کو دیکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے معین الدین کو ہندوستان کا راجہ بنایا ہے۔ یک کے بعد دیگر کی ولایت کو دیکھتے رہے، جب غوث پاک کی باری آتی ہے، وہ غوث پاک کے روحانی بیٹے غوث پاک کی عظمت دیکھنا چاہتے ہیں، غوث پاک کی عظمت نہیں دکھتی ہے، غوث پاک کا مقام نہیں دکھتا ہے۔ ارے پریشانی کے عالم میں سوچتے ہیں عبد القادر جیلانی مجھ سے پریشان تو نہیں ہے، مجھ سے ناراض تو نہیں ہے، یہ سوچتے ہوئے سو جاتے ہیں۔ غوث پاک خواب میں آ کر کہتے ہیں، او محی الدین ابن عربی سن لے، تو میری عظمت کو دیکھنا چاہتا ہے، ارے جہاں تیری نسل ولایت ختم ہوتی ہے، وہاں کہیں دور جا کر میری نسل ولایت شروع ہوتی ہے۔ ارے تیری جہاں ولایت کی انتہا ہوتی ہے، اس سے کہیں میل دور جا کر میری ولایت کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو میری عظمت کو نہیں دیکھ سکے گا، تو میری عظمت کو نہیں جان سکے گا، تو میرے مقام کو نہیں جان سکے گا۔ ارے غوث پاک کے روحانی بیٹے جب حضور کے اولاد کے، حضور کے لال کی شان کو نہیں سمجھ سکے، تو یہ نادان کیسے سمجھے گی؟ یہ نادان قوم کیسے سمجھے گی؟ تو ہمیں بھی حضور غوث پاک کے نقش قدم پر چلنا چاہیے، حضور غوث پاک سے سچی اور کی محبت کرنی چاہیے، مسجدوں کو آباد کرنا چاہیے۔ آج ہماری مسجدیں ویران ہیں، آج انسان پریشان ہے، آج انسان مصیبت کے اندر مبتلا ہے، سوچتا ہے، کہتا ہے کہ مصیبت سے کیسے چھٹکارا پائے، پریشانیوں سے کیسے چھٹکارا پائے، اور کیسے فیض حاصل کرے، کیسے فیض حاصل کرے۔ یہ بات تو ایسی ہوئی، یہ بات تو ایسی ہوئی کہ تمہیں بھوک لگی ہے، دسترخوان بچھا ہوا ہے، اس کے اوپر اچھی اچھی غذائیں موجود ہیں، اور تم کہہ رہے ہو بھوک لگی ہے، تم کہہ رہے ہو بھوک لگی ہے۔ اگر بھوک لگی ہے،
اگر بھوک لگی ہے تو دسترخوان پر بیٹھ اور غذا کھا لے، اللہ تیری بھوک کو مٹا دے گا۔ اسی طرح غوث پاک ہمارے ہاتھ میں ہے، صابر پاک ہمارے ہاتھ میں ہے، معین الدین ہمارے ہاتھ میں ہے، جنید بغدادی ہمارے ہاتھ میں ہے، بڑے بڑی ولی ہمارے ہاتھ میں ہیں، ان سے فیض حاصل کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ہماری پریشانی کو دور کرے گا، ان کو اپنا آئیڈیل بناؤ، اللہ ہماری مصیبتوں کو ضرور دور کرے گا۔ آخری بات عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولیوں کو کیا عظمت عطا فرمائی ہے، ذکر الہی کے اندر کیا شان عطا فرمائی ہے، ذکر الہی کے اندر کیا برکت عطا فرمائی ہے۔ اور جب بھی ذکر الہی کرو، اللہ کا ذکر کرو تو ولیوں کا قرب حاصل کرتے رہو، ولیوں کی بارگاہ میں جا کر ذکر الہی کرتے رہو۔ اللہ اس ذکر کو ضرور قبول فرماتا ہے، اس ذکر کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ اور کیا ذکر الہی کی شان ہے، کلمے کے اندر اللہ نے کیا برکت رکھی ہے، کیا عظمت رکھی ہے کہ حضرت جنید بغدادی حج کے لیے تشریف لے گئے، حج کے سفر کے لیے روانہ ہوتے ہیں، جیسے اپنی سواری پر سوار ہے جاتے ہیں، جیسے روانہ ہوتے ہیں تو مکہ معظمہ جانے کے بجائے آپ کی سوار کسی اور شہر کے اندر چلی گئی، آپ اس شہر کے اندر گئے، جیسے اس شہر کے اندر تشریف لے گئے وہاں دیکھا کہ لوگوں کی کثیر تعداد موجود ہیں، لوگوں کا ہجوم ہے۔ حضرت جنید بغدادی نے وجہ پوچھی تو لوگوں نے کہا کہ بادشاہ کی بچی بیمار ہے، اس وجہ سے طبیب اچھا ڈھونڈ رہے، کوئی طبیب نہیں مل رہا ہے، ہزاروں طبیب بدل ڈالے ہیں۔ تو حضرت جنید بغدادی نے کہا کہ میں آتا ہوں۔ جیسے ہی حضرت جنید بغدادی اپنی سواری پر سوار ہے اور جیسے ہی بادشاہ کے محل میں تشریف لے جاتے ہیں اور جیسے ہی بادشاہ کے محل کے باہر کھڑے رہتے ہیں تو جیسے ہی باہر کھڑے رہتے ہیں اندر سے آواز آتی ہے، اور جنید باہر کیوں کھڑے ہو، اندر تشریف لے آؤ، جس کام کے لیے آئے ہو اس کام کو مکمل کرو۔ حضرت جنید بغدادی جیسے ہی محل کے اندر داخل ہوتے ہیں کیا دیکھتے ہیں، ایک حسین و جمیل بچی کو دیکھتے ہیں، ایک خوبصورت بچی کو دیکھتے ہیں کہ جس کے ہاتھ کے اندر ہتھکڑیاں لگی ہوئی ہے اور بلاؤں نے اس کو گھیرا ہوئے ہے۔ حضرت جنید بغدادی کی بارگاہ میں وہ بچی عرض کرتی ہے، حضور والا میری مدد فرمائیے، میری امداد کیجئے۔ حضرت جنید بغدادی نے کہا کیا بیماری سے نجات چاہتی ہے، کیا تو شفا چاہتی ہے؟ وہ بچی عرض کرتی ہے ہاں حضور والا میں بیماری سے نجات چاہتی ہوں اور مجھے شفا چاہیے۔ جنید بغدادی نے کہا اگر شفا چاہتی ہے میں کہتا ہوں وہ پڑھ۔ حضرت جنید بغدادی نے اس بچی سے کہا کلمہ شہادت پڑھ۔ اس بچی نے جیسے ہی کلمہ شہادت پڑھا اور کلمہ شہادت پڑھ رہا تھا اسی وقت بیڑیاں ٹوٹتی ہے، زنجیریں ٹوٹتی ہے اور اسی وقت شفا یاب ہو جاتی ہے، اسی وقت شفا یاب ہو جاتی ہے۔ بادشاہ نے سنا، بادشاہ نے اس منظر کو دیکھا، بادشاہ جمتا ہوا آتا ہے، رشک کرتا ہوا آتا ہے اور آ کر کہتا ہے بادشاہ نے جیسے اس منظر کو دیکھا اس کی بچی کو شفا مل گئی ہے، اس کی بچی کو طاقت مل گئی ہے۔ بادشاہ نے جیسے ہی دیکھا حضرت جنید بغدادی سے کہتا ہے او جنید بغدادی تمہیں کیا چاہیے، تم نے میری بچی کو شفا دے دی ہے۔ جنید بغدادی نے کہا کہ اگر تو بھی شفا چاہتا ہے، اپنے دل سے کفر کی بیماری کو دور کرنا چاہتا ہے، تو بھی کلمہ شہادت پڑھ لے اور مسلمان ہو جا۔ اسی وقت بادشاہ نے اور بادشاہ کے غلام نے اس منظر کو دیکھا، اسی وقت کلمہ شہادت پڑھ کے مسلمان ہو گئے، اسی وقت کلمہ شہادت پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ ارے ولیوں کی نگاہیں ولیوں کی نگاہیں جب دیکھتی ہے کافروں کو اور ولیوں کی نگاہیں جب تقدیر پر دیکھتی ہیں اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی تقدیروں کو بدل دیتا ہے، انسان کی زندگی کو بدل دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو ولیوں کے صدقے سے عروج عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔
فرمائے، ہمیں حضور پاک علیہ السلام سے سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور کے آن سے سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں جتنے بھی حاضرین ہیں تمام کے حاضرین کو قبول اور مقبول فرمائے اور ہمیں پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔